اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا بہت انتہائی ویلاگ ہوگا اور آپ کو بہت بڑی انفارمیشن دیں گے ایران اور روس کے بارے میں۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہم آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا ویلاگ یہ سنیں اور اس پر اپنا کامنٹ دیں۔ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ آپ اس کے بارے میں جو میں آپ کو انفارمیشن دوں گا، آپ اس کے بارے میں کیا تعلق ہے؟ آپ کو بتائیں گے کہ ایران ایٹمی ملک بن چکا ہے کیا؟ اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کیا ایران کے پاس کتنے ایٹمی ہتھیار ہیں؟ تیسرا نقطہ ہوگا کیا ایران کو کس ممالک نے ایٹم بم بنانے میں اور ایٹم ہتھیار بنانے میں مدد کی ہے؟ اور چوتھا، کیا روس نے ایٹم بم بنانے میں مدد کی ہے یا روس نے ایٹم بم دیے ہیں؟ ایسا کیوں؟ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات بتائیں گے تاکہ آپ لوگوں تک مکمل انفارمیشن ہماری طرف سے اور آپ لوگوں کو انفارمیشن ہم عالمی رپورٹیں اور دیگر رپورٹوں کے بارے میں بتائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں انفارمیشن ہو سکے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران تو ایٹمی پلانٹ اس کے ممالک میں ہیں، لیکن ان لوگوں نے ابھی تک شو نہیں کیا کہ ہم ایٹمی ملک بن چکے ہیں یا نہیں۔ اور سب سے بڑی وجہ ہے کہ ایران نے ابھی تک ایٹم جو بنائے ہیں ان کا تجربہ کیا ہے یا نہیں کیا۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو تفصیلات کے ساتھ آگاہ کریں گے۔ MS نیوز کی ناظرین، ہمارا کام ہے آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچانا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران نے جو اسرائیل پر حملہ کیا، اس کے بعد عالمی جو جنگ ماہرین ہیں وہ جنگ کی رپورٹیں جو جاری کرنے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ بتائیں گے۔ آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ جو ایران پر حملہ ہوا تو اس وقت کون سا ملک کے رہنما ایران سے ہو کر گئے تھے، اس کی تفصیلات بتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ جب ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو روس کے وزیر ایران سے ہو کر گئے ہیں۔ آپ ایک ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس 20 سے 25 ایٹمی نیوکلی ہتھیار چھوٹے اور بڑے ہیں، یہ ذرائع کا کہنا ہے۔ اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران کو روس نے ایٹم بم بنانے میں بہت مدد کی ہے اور روس ہی نے ایٹمی ہتھیار بنانے میں مدد کی ہے اور ایران ایک ایٹمی ملک بن چکا ہے، لیکن ایران ابھی اس کو شو نہیں کر رہا۔ اگر ایران کے پاس جنگی ماہرین کا کہنا ہے اور جنگوں پر جو نظر رکھتے ہیں اور جو بہت گہری نظر رکھتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ایران اس طرح حملہ نہ کرتا اگر ان کے پاس ایٹمی طاقت نہ ہوتی۔ تو جنگ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ایران کے پاس نیوکلی ہتھیار نہ ہوتے تو وہ اسرائیل پر ڈائریکٹ حملہ نہ کرتا، اور اسرائیل پر یہ اس سال 2024 میں دوسری بار حملہ کیا۔ جنگ ماہرین کا کہنا ہے کہ اب ان کے پاس وہ چیز آ چکی ہے جو دنیا نہیں جانتی۔ جنگ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ایران کے پاس ایٹم بم ہیں تو ایران شو کیوں نہیں کر رہا؟ اس کا مطلب ہے ایران نے اپنے ہتھیار خفیہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور جو جنگ ماہرین کا اتنے تک بھی یہ کہنا ہے کہ ایٹمی جو بم ہیں وہ ایران کے ایکٹیو ہیں، مثال کے طور پر وہ کسی وقت بھی اگر چاہیں تو حملہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے سپر کمانڈر جو لیڈر ہیں ان نے بھی کیا ہے۔ اور جنگ ماہرین کا یہ بھی خدشہ ہے کہ ان لوگوں کو ایران کو ایٹم بنانے میں روس نے کیا، لیکن دو مختلف جنگ ماہرینوں کی رپورٹ ہیں۔ ایک کہتے ہیں نہیں ایران نے خود تیار کیا، دوسرا مختلف رہے ہیں، مثال کے طور پر جو جنگوں پر نظر رکھتے ہیں اور جو ان ہتھیاروں پر جو ممالک بناتے ہیں۔ اور ایک جنگ ماہرین نے تو یہاں تک کہہ دے کہ امریکہ کو تو خبر بھی نہیں، اس کو دنیا تک خبر بھی نہیں، اور ایران نے اور جنگ ماہرین کی رپورٹ اور انکشاف یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے یہ بھی اتنے تک کہہ دیا کہ ایران نے زمین دو اور امریکی سیٹلائٹ سے بھی دور رکھا تاکہ کسی دنیا کو معلوم نہ ہو سکے ہمارے ایٹمی ہتھیار کہاں ہیں اور کس جگہ پر موجود ہیں اور ایٹمی ہتھیار کی طاقت کیا ہے۔ جنگ ماہرین نے یہ خبر دینے سے گریز کی ہے، لیکن انہیں تعداد بتائی ہے کم سے کم 20 اور 25 کے قریب بتائی ہے، اور چھوٹے بڑے نیوکلی ہتھیار ہیں اور ان کے پاس وہ ہتھیار موجود ہیں۔ اور یہ بھی کہنا ہے کہ روس کی جانب سے بھی کوئی چیزیں دی جا چکی ہیں یا دی جانے کا امکان ہے، اور دفاعی سسٹم ایران کا مضبوط کرنے میں روس کا بہت اہم کردار ہے، اور روس ایران کو بہت کچھ دے رہا ہے۔
اس کے روس کی وجہ کہ آپ لوگوں کو علم ہوگا کہ روس امریکہ کا خاص دشمن ہے اور امریکہ سے اس کو بہت ہی آپ جانتے ہوں گے امریکہ نے روس کو سپر پاور جب تھا تو امریکہ نے ہی توڑا تھا جو افغانستان میں تھے، لیکن حقیقت ہے کہ ایران روس بدلہ لینا چاہتا ہے اور روس کو یہ بھی معلوم ہے جو یوکرین کی جنگ چل رہی ہے اور یوکرین کی جنگ میں امریکہ اور دیگر جو یورپ ممالک مدد کر رہے ہیں، ایران کو ایسے ہتھیار دے کر ان لوگوں سے بدلہ بھی چاہتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ روس کسی اسلامی ممالک کے ساتھ اس کی دشمنی ہے، مثال کے طور پر نہ اس کی کسی مسلم ممالک کے ساتھ کی دشمنی ہے، مثال کے طور پر تاجکستان اور دیگر جو اسلامی ممالک ہیں جو چھوٹے ہیں، پاکستان، بنگلہ دیش، ترکی، نہ کوئی ایسا مسلمان ممالک نہیں ہے جن کے ساتھ روس کی چھیڑ بیڑ ہو، اور نہ روس پاکستان کے خلاف اور ترکی کے خلاف، نہ ایران کے، نہ شام کے، نہ عراق کے، نہ مصر کے خلاف اس کی اب کوئی جنگ نہیں چل رہی، نہ ان کے اسلامی ممالک کے ساتھ دشمنی ہے، سوائے نہ اور جو موجود ہیں خطے میں سب سے بڑے ممالک، 3 ممالک اس وقت ایشیا میں سب سے بڑے ممالک ہیں، ان کا تعلق جو پاکستان ہے، افغانستان ہے، بھارت ہے اور چین ہے، ان کے درمیان بھی کوئی روس کی خاص دشمنی نہیں ہے، اس لیے ایران کے پاس ایٹمی بم جنگ ماہرین کا کہنا ہے موجود ہیں اور خاصی مقدار میں موجود ہیں۔ اور آپ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ میں اپنی ذاتی اس پہ رائے دوں گا۔ میری ذاتی رائے ہے کہ ایران کے پاس ایسے ہتھیار ہو سکتے ہیں جو میں نے پچھلے تھوڑی دیر پہلے آپ کے قبل بتایا تھا کہ ایران ایسی حرکت نہ کرتا اگر اس کے پاس ایٹمی یا نیوکلی ہتھیار نہ ہوتی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایسے ممالک کوشش کرتے ہیں لیکن ان کے پاس ایٹمی بم موجود ہیں، اور میں جنگ ماہرین کی بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ انہوں نے تعداد میں بہت کم بتائیں۔ میں اس بات پر کہہ سکتا ہوں ایران کے پاس کم سے کم 50 سے لے کر 40 تک ان کے پاس نیوکلی چھوٹے اور بڑے ہتھیار موجود ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایران ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں کیونکہ جنگ ماہرین کی رپورٹ پڑھ کر اور جنگ ماہرین کی رپورٹوں سے اخذ کر سکتے ہیں، لیکن جو میری ذاتی رائے وہ تو میں آپ لوگوں کو ذاتی رائے بتاتا ہوں۔ میں نے کہا ہو سکتے ہیں یا ابھی تک ایران ایٹمی ملک بننا بھی نہ ہو، لیکن جو 2-3 نکتے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اٹھایا، مثال کے طور پر آپ کسی کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، مثال کے طور پر تو آپ ان کے پاس ہتھیار موجود ہیں اور آپ کے پاس چھڑی موجود ہے، کیا آپ چھڑی والے ہتھیار والوں کے ساتھ بھیڑیں گے؟ اگر ان کے پاس ہتھیار ہوں گے تو وہ چھڑی ماریں گے کہ ہم اپنی حفاظت کر سکیں، اس لیے ایران کے پاس بھی نیوکلی ہتھیار موجود ہیں اور ان کی کنفرم کچھ سالوں یا کچھ مہینوں میں ہو سکتی ہے، یہ آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ اور جس طرح میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا کیا اسرائیل ایران پر حملہ کر سکتا ہے، جو میں نے رپورٹیں بتائی ہیں، کیا ایران نے اپنے نیوکلی ہتھیار ایکٹیو کیے ہوئے ہیں کہ اگر اسرائیل کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو پھر اس کو سخت رد عمل دیا جائے گا، یا ایران ایسا حملہ کر سکتا ہے؟ ایران کے پاس ڈرون طیاروں کی جو مضبوط ہے جو دنیا میں فروخت بھی ہوتے ہیں، ایران اور اسرائیل کے پاس بھی ایسی طاقت موجود ہے، اور اسرائیل کو کون سا اسلامی ممالک سپورٹ کرتا ہے وہ سب کے سامنے موجود ہے۔ آذربائیجان اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے، اور اسرائیل ایران پر کب تک حملہ کرے گا یہ آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن میں نے بتائی تھی کہ 28 یا 20 دنوں کے اندر حملہ کرتا ہے، کیونکہ اس کے بعد الیکشن ہو جانے اور ہوں گے۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے یہ شیئر کر دی۔ MS نیوز کی ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند ہوئی۔ اگر آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں تو آپ اپنی ذاتی رائے یا رائے بتا سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی رائے ہمیں معلوم ہو۔ MS نیوز کی ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند ہوئی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔